الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ 25 غسل ایسے ہیں کہ جو آغا سیستانی کے نزدیک ان کا مستحب ہونا ثابت ہے، اور جو غسل مستحب ہونا ثابت ہے ان کے ذریعے سے عبادات انجام دی جا سکتی ہیں، وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی 25 غسل جو ثابت ہیں، مستحب ہیں قطعی طور پر آغا سیستانی کے نزدیک، اور ممکن ہے کچھ اور بھی ہوں، لیکن یہ 25 تو ابھی لکھ دیے انہوں نے۔ تو 25 غسل ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے بھی عبادات انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ غسل ثابت ہیں، اور غسل جو ہے وہ وضو کی جگہ کو کور کرنے کا، اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وضو کے بغیر ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز جمعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات خیال رکھیں کہ غسل جمعہ جو ثابت ہے، بعض اوقات یہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیا جاتا، بعض اوقات، ابھی بتائیں کب۔ اگر رجائے مطلوبیت والا غسل ہے تو پھر وہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے، خود جمعہ کا غسل بھی ہے، یعنی جمعہ کا غسل ہونے کے باوجود بھی اگر رجائے مطلوبیت والا ہے تو پھر وہ وضو کے لیے کافی نہیں۔ ابھی بتائیں گے کہ جو ہے کب جمعہ کا غسل جو ہے وہ مستحب ہوا کرتا ہے، کب جو ہے نماز جمعہ کا غسل جو ہے وہ ادا و قضا کی نیت کے درمیان نیت کے ذریعے سے ہوتا ہے، کب نماز جمعہ کا غسل جو ہے وہ قضا کی نیت سے ہوا کرتا، اور کب نماز جمعہ کا غسل جو ہے وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے۔ تو نماز جمعہ میں خود 4 نیتیں ہیں، تو رجائے مطلوبیت والا نیت وہ غسل وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ آئیے پہلے دیکھیں کہ وہ غسل جو وضو کے لیے کافی ہے، وہ جمعہ کے دن فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک اس غسل کو انجام دینے سے وضو کے بجائے کفایت کرتا ہے۔ لیکن جتنا ہو سکے ظہر کی اذان سے قریب تر ہو، وہ سب سے بہتر غسل جمعہ ہے۔ جو اذان ظہر سے قریب تر ہو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے نماز جمعہ کے لیے جو غسل کرتے ہیں۔ جس طرح نماز شب کے لیے سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ اذان صبح سے جتنا قریب نماز شب کو پڑھا جائے وہ اتنا ہی نماز شب کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر بھی جتنا ظہر کی اذان سے قریب آپ غسل جمعہ کو انجام دیں گے تو وہ اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر ظہر کی اذان کے بعد کوئی غسل کرتا ہے تو پھر ادا اور قضا کے درمیان کی نیت کر کے انجام دے گا۔ اور اگر جمعے کا دن گزرنے کے بعد شب ہفتہ آ جاتی ہے یا ہفتے کا دن آ جاتا ہے تو اس میں بھی غسل قضاء جمعہ کی نیت سے انجام دے، ہفتے تک غسل کر سکتے اس کو، شب ہفتہ اور ہفتے کے دن تک اس غسل کو انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن شب ہفتہ یا ہفتہ کے دن یہ قضا کی نیت سے غسل جمعہ انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن پانی نہیں ملنے والا ہے تو پھر وہ جمعرات کے دن بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے جمعے کا غسل انجام دے سکتا ہے۔ لیکن رجائے مطلوبیت والا ابھی بتایا کہ رجائے مطلوبیت والا غسل
وضو کے لیے کافی نہیں، وضو کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا، جبکہ نماز جمعہ کا غسل جو ہے وضو سے کفایت کرتا ہے، لیکن رجاء مطلوبیت والا نہیں۔ آپ جو ہے رجاء مطلوبیت کی نیت بہت ساری کرتے ہیں، ہم نے عرض بھی کیا تھا ایک دفعہ کہ ہم بھی جب غسل کرتے ہیں تو بہت ساری واجب نیتوں کے ساتھ ساتھ توبہ کی نیت بھی غسل میں کرتے ہیں، پاکیزہ رہنے کی نیت سے بھی غسل کرتے ہیں، زیارت مولا حسین کی نیت سے بھی غسل کرتے ہیں، اور جو ہے ساتھ ساتھ غسل جمعہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہی غسل سب کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کے اندر غسل میں تداخل بھی ہوا کرتا ہے۔ لیکن وہ غسل کہ جس میں آپ رجاء مطلوبیت کی نیت سے کریں تو رجاء مطلوبیت کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسے توبہ کا غسل کیا رجاء مطلوبیت کی نیت سے، لیکن یہ غسل وضو کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے رجاء مطلوبیت کے اندر نیت کی کہ پاکیزہ باقی رہنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، پاکیزگی پر رہنے کے لیے میں غسل کر رہا ہوں، تو یہ بھی رجاء مطلوبیت والا نہیں ہے، یہ بھی جو کافی نہیں ہے وضو کے لیے۔ اس طرح توبہ کا غسل کر رہے ہیں، اس طرح زیارت مولا حسین کا غسل کر رہے ہیں، یہ رجاء مطلوبیت والا غسل ہے، اور یہ رجاء مطلوبیت جو ہے وہ وضو کا جانشین نہیں بن سکتا ہے۔ صرف وہ غسل بنے گا جو ثابت ہے پکا پکا، وہ یہی جمعہ کے وقت زور سے پہلے جو غسل کیا جاتا ہے وہ ثابت ہے کہ وہ وضو کی جگہ پر قائم مقام بن سکتا ہے، اور وضو کرنے کی ضرورت نہیں غسل جمعہ میں۔ البتہ ایک غسل میں سارے غسل تداخل کرتے ہیں، تداخل یعنی ایک دوسرے میں داخل ہو کے ایک ہی غسل سارے غسل کے لیے کفایت کرتے ہیں۔ صرف آغا نے ایک فقہ اور بڑھا دیے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی غسل انسان اپنے عمل سے مستحب کر دیتا ہے، اپنے عمل کی وجہ سے مستحب کر دیتا ہے، تو چونکہ سبب مختلف ہے اس لیے اس میں الگ سے غسل کرنا پڑے گا احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ اس مستحب غسل کے لیے احتیاط واجب لگائیے کہ اس مستحب غسل کے اندر جو اپنے عمل سے مستحب کرتا ہے اس کا سبب مختلف ہونے کے سے اس کے لیے الگ غسل کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال بھی دی انہوں نے کہ جیسے انسان غسل کے مردے کو ہاتھ لگا دیتا ہے تو ہاتھ لگانے سے غسل مسمیت واجب نہیں ہوگا کیونکہ غسل دیا جا چکا ہے، لیکن مستحب ہے غسل کرنا، تو اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے عمل سے غسل کو چونکہ مستحب کیا ہے، اس لیے یہ غسل چونکہ اس کا سبب خود بنا ہے، اس کا سبب خود اپنے عمل کے نتیجے میں بنا ہے، تو یہ الگ سبب ہے، خدا کی طرف سے پہلے سے مستحب نہیں تھا، اپنے عمل کی وجہ سے بن گیا ہے۔ تو چونکہ یہ سبب مختلف ہے اس لیے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کیوں نہیں۔ یہ غسل جو مسح میت تین غسل کرنے کے تین غسل ہو جانے کے بعد مسح میت کرتا ہے اور میت کو چھو لینے کے نتیجے مستحب غسل کرے، تو یہ والا غسل چونکہ اس کا سبب مختلف ہے اس لیے اس کو احتیاط واجب کی بنیاد پر اگر مستحب حاصل کرنا چاہتا ہے تو الگ سے غسل کرنا پڑے گا۔ باقی ویسے جو ہے جو شریعت میں مقرر غسل ہے اس کو ایک ہی غسل میں سارے غسل تداخل کر کے ایک ہی غسل سب کے لیے کافی ہوا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خلاصہ یہ کہ 25 غسل وہ ہے کہ جو سیستانی کے نزدیک چونکہ ان کا غسل مستحب ہونا ثابت ہے شرعی طریقے سے، شرعی روایات سے ثابت ہے، اس لیے یہ غسل وضو کا قائم مقام بن کر وضو کی جگہ پر نیابت کر کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان غسل سے ڈائریکٹ جو ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ڈائریکٹ عبادت انجام دی، ڈائریکٹ قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ 7 غسل اور نقل کیے، جو 7 غسل جو ہے وہ چونکہ آغا سیستانی کے نزدیک ثابت نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے
ان 7 غسلوں میں انہوں نے لکھا یہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں، اگرچہ کہ بہت سارے فقہا اور علماء نے جو ہے ان کو مستحب مانا ہے، لیکن میرے نزدیک ثابت نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے رجاء مطلوبیت کی نیت سے ان 7 غسلوں کو انجام دیا جائے۔ جو رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ وضو کا قائم مقام نہیں بنے گا، اب ان 7 غسلوں کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ آئیے اس 25 غسل کی فہرست اور 7 غسل کی فہرست پڑھتے ہیں۔ پہلا غسل جو ہے وہ نماز جمعہ کا غسل، غسل جمعہ۔ اسلامی شریعت میں بہت سے غسل مستحب ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہے۔ نمبر 1 غسل جمعہ، پھر اس کے اندر جو ہے یہ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ تو کلمہ پڑھنے کے بعد، درود بھیجنے کے بعد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ اصل جو ہے غسل کی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے، ہمیں جو ہے متطہرین پاکیزہ رہنے والوں میں سے قرار دے۔ یہاں ضمن مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ دعا جب آپ جو ہے عمل داؤد انجام دیتے ہیں تو اس میں بھی 13 سورہ پڑھنا پڑتی ہے، تو 13 سوروں میں سے آخر میں جو دعا لکھی ہے عمل داؤد اصل میں وہ آخری کی دعا ہے، ورنہ 13 سورہ تو ویسے ہی آپ پڑھتے ہیں، وہ 13 سورہ اصل عمل نہیں ہے، اصل عمل وہ آخری میں جو امام نے دعا بتائی ہے وہ اصل عمل داؤد ہے اصل۔ تو یہاں پر بھی غسل کی ویسے بہت ساری دعا کلمہ ہے، لیکن اصل جو دعا کی ہے وہ یہی ہے وَاجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَاجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَہِّرِینَ، پروردگارہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاکیزہ رہنے والوں میں سے قرار دے۔ تو یہ پہلا غسل جمعہ ہو گیا، 2 سے لے کر 7 تک، اس لیے کہ یہ 7 جو ہے اس لیے کہ مختلف ماہ رمضان کی تاریخوں میں غسل مستحب ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی، 17ویں، 19ویں، 21ویں، 23ویں اور 24ویں رات کا غسل، یہ 7 ہوگا۔ 8 اور 9 عید الفطر، عید قربان کا دن، اس کے بعد صبح کی اذان سے سورج غروب ہونے تک ہے، اور بہتر یہ کہ عید کی نماز سے پہلے کر لیا جائے، کیونکہ عید کی نماز کے لیے اصل غسل مستحب ہے۔ 10 و 11 ذی الحجہ کے 8ویں اور 9ویں دن کا غسل، بہتر ہے کہ 9ویں دن کا غسل ظہر کے نزدیک کیا جائے۔ 12واں اس شخص کا غسل جس نے اپنے بدن کا کوئی حصہ ایسی میت کے بدن سے مس کیا ہو جسے غسل دے دیا گیا، میت کو غسل دے دیا ہے پھر بھی اگر کوئی مس کرتا ہے تو غسل مس میت واجب نہیں ہوگا، لیکن مستحب پھر بھی ہے۔ احرام کا غسل، حرم مکہ میں داخل، حرم مکہ یعنی مکہ کے 2 حدود ہیں، ایک جو ہے وہ حرم مکہ ہے، ایک جو ہے وہ حرم مکہ سے مکہ کا علاقہ شمار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ حرم مکہ میں شمار نہیں ہوتا ہے، وہ مکہ کا وہ زیادہ حصہ باہر کا پھیلا ہوا ہے، وہ حرم مکہ سے باہر ہے۔ وہ وہاں پر یہ جب آپ کبھی مکہ کی طرف جائیں گے تو وہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ مکہ اسٹارٹ، جہاں سے لکھا حرم مکہ اسٹارٹ لکھا ہوتا ہے، وہاں سے حرم شروع ہوتا ہے، ورنہ تو مکہ بڑا ہے۔ حرم مکہ میں داخل ہونے کا غسل، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا غسل، ایک دیکھیں حرم مکہ ہے، ایک خود مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ پہلے شروع ہوگا پھر اس کے بعد حرم مکہ آئے گا۔ خانہ کعبہ کی زیارت کا غسل، خانہ کعبہ کو دیکھتے وقت غسل، کعبہ میں داخل ہونے کا غسل، کعبہ کے اندر داخل ہونے کا غسل، ذبح و نحر کے لیے غسل، جو انسان جانور ذبح کرتا اس کا غسل، بال موننے کے لیے غسل، جو انسان احرام اتارنے کے لیے بال مونتا ہے، حرم مدینہ میں داخل ہونے کا غسل، مدینہ کے حرم کا غسل، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کا غسل، جو پہلے مدینہ میں داخل ہوگا پھر حرم مدینہ میں داخل ہوگا۔ پھر جو ہے 22واں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر سے ودا ہونے کا غسل، 23 دشمن کے ساتھ مباہلہ کرنے کا غسل، 24 استخارہ کرنے کا غسل، 25 طلب باران کا غسل۔ یہ جو ہے سیستانی کے نزدیک 25 غسل ثابت ہیں، جو وضو کے بغیر بھی انسان ان غسلوں کے ذریعے سے نماز اور باقی عبادتیں انجام دے سکتا ہے۔ فقہا نے مستحب غسلوں کے باب میں بہت سے غسلوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے چند یہ: نمبر 1 ماہ رمضان کی تمام طاق راتوں کا غسل،
طاق راتیں نہیں، اکیری راتیں، 1 3 5 7 اس طرح، اور اس کی آخری دہائی کی تمام راتوں کو، آخری دہائی نہیں یعنی 21 سے لے کر 30 تاریخ تک سب کے سب جو ہے وہ غسل مستحب ہے راتوں کو، اور اس کی 23ویں رات کے آخری حصے میں دوسرا غسل۔ ہاں شب قدر میں 23ویں کی شب میں جو 2 غسل ہیں، ایک عشاء کے بعد اور دوسرا جو ہے وہ آخر شب میں بھی ایک غسل اور بھی مستحب بعض مراجع نے قرار دیا رجا مطلوبیت والا غسل۔ پہلا غسل تو ثابت ہے لیکن دوسرا غسل جو ہے رجا مطلوبیت والا ہے۔ ذی الحجہ کی 24ویں دن کا غسل، عید نوروز کے دن اور 15ویں شعبان اور 9ویں اور 17ویں ربیع الاول، ذی القعدہ کے 25ویں دن کا غسل۔ 4 اس عورت کا غسل جس نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو استعمال کی ہے۔ ایک عورت نے اپنے لیے خوشبو استعمال نہیں کی بلکہ جو ہے کسی اور نامحرم کے لیے خوشبو استعمال کی تو اس کے کفارے کے طور پر ایک غسل کرنا پڑتا ہے۔ 5 اس شخص کا غسل جو مستی کی حالت میں سو گیا ہو، جو نشے کی حالت میں سو گیا اس کے لیے مستحب ہے کہ اٹھ کے غسل کرے۔ 6 اس شخص کا غسل جو کسی سولی پر چڑھے ہوئے انسان کو دیکھنے گیا ہو اور اسے دیکھا بھی ہو لیکن اگر اتفاقاً یا مجبوری کی حالت میں نظر پڑ گئی ہو، یا مثال کے طور پر اگر شہادت دینے گیا ہو تو غسل مستحب ہے۔ جو خاص طور پر سولی پر دیکھنے کے لیے گیا ہے اس کے لیے دیکھا بھی ہو تو مستحب ہے غسل کرنا۔ 7 دور یا نزدیک سے معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے غسل، جو ہے معصومین کی زیارت کرے دور سے بھی یا قریب سے بھی تو ایک غسل۔ اس بات کا ذکر کرنا مناسب ہے کہ ان غسلوں کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، یہ دیکھیں ثابت نہیں، یہ ساندھ غسل، اور جو شخص بھی ان کو انجام دینا چاہتا ہو تو ضروری ہے کہ رجا کی قصد سے بجا لائے، رجا مطلوبیت کی نیت سے جو انجام دے گا، جو وضو کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے الگ سے وضو کرنا پڑے گا۔ اور آخر کے جو 2 مسئلے لکھے ہوئے ابھی ہم نے خارج میں بتا دیے کہ یہ 25 غسل وضو کی جگہ پر قائم مقام ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اور دوسرے مسئلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تداخل غسل ہوا کرتے ہیں کہ ایک غسل میں سارے غسل داخل ہیں سوائے ایک غسل کی جو انسان نے خود اپنے عمل سے مستحب قرار دے، جیسے جو ہے میت جس کو غسل دیا جا چکا ہے اس کو ہاتھ لگا لے تو احتیاط واجب کی بنیاد تو یہ الگ سے غسل کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔